امین دو مرتبہ ان کے لباس میں، ان کی شکل میں وہی لے کر میرے محمد نبی کے پاس آئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی شان کیا ہے۔ تو یہ کافر تھے، تو میرے حضور علیہ السلام نے، اور یہ بڑے قبیلے کے مالک تھے، سرتاج تھے، تو حضور علیہ السلام نے، کیونکہ مسلمان کو ہمیشہ دین کی فکر جو ہے وہ کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل کے جو نمازی ہیں نا، یہ لاڈے بہت ہیں، بلا وجہ ہی ناراض ہو جاتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرا جی ہے کہ اللہ میرا داعیہ قلبی کو مسلمان کر دے، اس کے ساتھ 750 جو افراد اس کے قبیلے کی ہیں، فرمایا وہ بھی آئیں گے، اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ دین کی فکر ہے، یہ دین کی فکر ہے۔ جس مسلمان میں دین کی فکر نہیں ہے وہ ایمان سے ویسے ہی خارج ہے، کیونکہ اس کے دل میں حب مصطفیٰ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ کرام، میں آپ کو مدینہ مصطفیٰ میں لے جا رہا ہوں، مسجد نبی کی میں آپ کو سیر کرا رہا ہوں، جہاں پر میرے اللہ کے حبیب نے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، مسجد کو بنایا۔ اب الفاظ سنیں، نبی علیہ السلام نے دعا مانگی۔ وہ دعا کیا تھی؟ عرض کرتے ہیں، یا اللہ ان دہیتا قلبی کان ملکن کافرا من العرب وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ داعیہ قلبی مسلمان ہو جائے۔ داعیہ قلبی کیا ہو جائے بھی؟ مسلمان ہو جائے۔ جب یہ دعا کی نا، بات کو سمیٹتے عرض کرتا ہوں میں، جب یہ دعا مانگی تو یہ قبیلے کے سردار تھے، تو یہ مختصرت کرتا ہوں میں، ابھی دعا مانگی، اللہ کا پیار دیکھے، نبی سے محبت دیکھے۔ وَكَانَ رسول اللہ علیہ وسلم يدعو وَيَقُولُ اللَّهُمَّ ارْزُقْ اسلام داعیہ قلبی۔ ابھی میرے نبی نے دعا مانگی تھی تو فجر کے بعد جبریل امین نے، اللہ نے بھیجا، اے جبریل میرے نبی سے فرما دیجئے کہ داعیہ قلبی آپ کی بارگاہ میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہو رہا۔ ادھر دعا ہی مانگی تھی۔ جب دعا قبول ہوئی، بات سمیٹتے، وقت ساتھ نہیں دے رہا، اب کیا ہوتا ہے؟ داعیہ قلبی آتا ہے۔ میری باتوں میں ہر ایک لفظ میں بہت سی باتیں پنہا ہیں۔ جب یہ آیا، نبی علیہ السلام جلوہ گر تھے، تو میرے نبی نے اپنی چادر کو اٹھا کر الی فرشہ، آپ نے چادر کو اٹھا کر آپ نے زمین پر بچھا دیا۔ جب زمین پر بچھا، توجہ کرنا ذرا، جب زمین پر بچھا دیا، بچھانے کے بعد اب وہ کافر آتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ جب وہ کافر آیا، نقشہ بیان کرتا ہوں میں، جب نبی علیہ السلام نے یہ چادر کو یہ نیچے بچھایا، یہ چادر کیا تھی؟ یہ چادر مدثر کی چادر تھی۔ تو وہ کافر آتا ہے، جب ایسے بچھایا نا، فاشارہ الیہ، فرمایا داعیہ قلبی اب ایسا کام کر، میری کمبلی پہ بیٹھ جا، میری چادر پہ بیٹھ جا۔ اللہ اکبر۔ جب جناب اس نے دیکھا، نبی علیہ السلام کا پیار دیکھا، میرے نبی کا اخلاق دیکھا، اس نے کیا کیا؟ فرفع کملہ ورفع رداہ
اس نے نبی علیہ السلام کی چادر کو اٹھا لیا، فقبل عینیہ، اس نے جناب کافر تھا، چادر کو اٹھایا، اس نے جناب اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا اور پھر چومنا شروع کر دیا۔ تاریخ میں یہ مسئلہ ہے، جو بے ادب ہو، حاسد ہو، اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ جس کا دل صاف ہو اس پر نور ایمان جو ہے وہ اثر کر دیتا ہے۔ جب یہ اس نے کہا یا نبی اللہ میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں، تو چادر کو چوما کہ نیچے بیٹھ گیا۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھو، لا الہ، اونچی پڑھ لو، لا الہ۔ اگر عربی بخشیندہ کوئی پروگرام نہیں ہے گا تو پھر یا ہورا ملن کیا تھے یا پھر ہورے ملن کے دونوں طرح چیز ملنی ہے نا۔ اٹھے سکون نال بیٹھو اچھی بات ہے، لیکن جو رب کی کبریائی آئے نا تو اس کے اندر اونچی آواز نال اللہ اکبر کہہ لیا کرو یا سبحان اللہ کہہ لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے جناب جب وہ بیٹھ گیا فرمایا پڑھ لے کلمہ لا الہ الا یا اللہ۔ اتنے بندے بیٹھے جنہیں کلمہ پڑھتے پہنا ایویں انہوں نے جنتی پوڑیاں تے چڑھا بھی تو اونچا پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آگے بات سنیں، نبی علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھا، میرے نبی علیہ السلام کے پیار کو دیکھا۔ جب کلمہ پڑھ لیا پھر جناب فبقان وہ چیخیں مار کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ اتنا رویا صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ میرے نبی نے فرمایا اب روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا یا نبی اللہ اتنے میں نے جرم کیے، اتنے میں نے گناہ کیے، میں چاہتا ہوں اگر اس کے بدلے میری جان سے کفارہ ادا ہو جائے۔ یا نبی اللہ یہ بھی بڑا کم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے کیا جرم کیا، تو نے کیا خطا کی؟ عرض کرتا ہے فقتلت 70 بنات، یا نبی اللہ میں نے 70 لڑکیوں کو زندہ میں نے قبر میں دفن کر دیا۔ زندہ ایک انسان کی موت پورے جہان کی کیا ہوتی ہے؟ جہان کی موت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا فاساکا تھا، میرا نبی خاموش ہو گیا، کیونکہ دعا نبی علیہ السلام کی اثر فرما چکی تھی۔ دعا کے بعد اللہ نے جبریل کو بھیجا، شان مصطفیٰ بھی دیکھی، اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا میرے نبی ہی یا اللہ کیا شادی گرامی ہے؟ فرمایا میرے نبی سے کہے جب دایا قلبی نے آپ کا چہرہ دیکھا تھا تو میں نے کلمہ پڑھنے کے ساتھ آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس کے میں نے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کلمہ پڑھنا تھا، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا تھا، میں نے سب گناہوں کو کیا کیا بھی معاف کر دیا۔ تو اللہ وہ ہے، اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے لیے یہ باتیں بہت ہیں، سجود بہت ہے، لیکن پھر بھی وہ ہم سے پیار فرماتا ہے۔ حضرات گرامی جو اتنی ہستی پیار کرنے والی ہو اور پھر اس نے اپنا محمد بھی ہمیں عطا فرمایا اور نبی عطا فرمایا ہو، پھر اس کے بارے فرمایا ہو، توجہ سے باتیں گھور گھور کے نہ دیکھو، توجہ سنیں، لمحہ فکریہ عید کے موقع پر بیان کر رہا ہوں میں۔ تو اب اللہ نے دو راستے دیے، ایک جہنم کا راستہ ہے اور ایک ہے جنت کا راستہ ہے۔ تو ہم لوگ تو اسباب کو جانتے ہیں، ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے صرف اس لیے کہ مالک سے پیسے لینے ہیں،
ذرا پر بھی شرم نہیں آتی؟ جس نے رزق دینا ہے اس سے ہم بھٹکے ہوئے کیوں ہیں؟ اور میرے نبی علیہ السلام نے، اللہ نے ایک ہمیں طریقہ بتایا، وہ طریقہ میرے بھائی یاد رکھو، موت سر پر ہے، میری بات کو ذہن نشین فرمانا، موت کڑوا سچ ہے، اسے آپ مانیں یا نہ مانیں، وہ کرما والا ملک الموت منوا دیتا ہے، منوا دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب میری مخلوق جو ہے دنیا سے جائے گی نا، گناہ بڑے ہوں گے، تو اللہ نے ایک نسخہ بتا دیا۔ حکیموں کے پاس پہلے کشتے ہوتے تھے، اب ڈاکٹروں کے پاس دوائیاں ہوتی ہیں، تو یہاں پر شیخ سعدی کا فرمان سن لیں، ماشاءاللہ شیخ سعدی کا فرمان سن لیں کہ آج کل ہمیں آرام کیوں نہیں مل رہا، پریشانیاں کیوں ہیں؟ وہ فرماتی ہیں، میرے دادا جی میاں بریام صاحب پٹی سر فرمائے رحمۃ اللہ علیہ، وہ واقعہ کہتے تھے اگر ایک چھٹانک حکمت ہو، ایک چھٹانک حکمت ہو، اس کے ساتھ 10 من اللہ کی عبادت چاہیے کہ شفا جس نے دینی ہے نا، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ سوادی پوری تو بھی آرام آ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے شفا اس دوا میں نہیں ہوتی، وہ جو عبادت کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کی زبان کو پاک کر دیتا ہے، جس کی پاکیزگی سے اللہ مریضوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہمیں ایک دین کا کشتہ بتایا، اگر وہ کھا لو گے نا تم یہاں پر بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کام۔ وہ کشتہ کیا ہے؟ اب قرآن سے پوچھتے ہیں، جس نے میری باڈی بنائی، آپ کی باڈی بنائی، وہ فرمایا اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو، لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو میرے نبی کا اسوہ حسنہ بنا۔ سب کہے سبحان اللہ۔ باتیں اچھی اس لیے لگتی ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں مذہبی چیزیں پیدا ہی نہیں کی ہیں، سیاست کی بات اور رات پوری گزر جاتی ہے۔ خدا کے لیے ایسے امام ہاتھ جو اٹھاؤں، جب رات لیٹے اپنے بچوں کو بتائیں سچ میں اللہ راضی ہوتا ہے، جھوٹ میں انسان اللہ کو ہلاک کرتا ہے۔ ان آج کے سبق میں سب نے کوشش کرنی ہے کہ جھوٹ سے بچنا ہے۔ حدیث پاک سن لیں، الصدق ینجی والکذب یہلک، میرے نبی فرماتی ہیں سچ کامیاب کرتا ہے، جھوٹ کیا کرتا ہے؟ ہلاک کرتا ہے، اور کرتا رہے گا۔ یہاں پر کسی نے توحید نہیں پائے، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی۔ آج سے وعدہ کرو، حضرات گرامی، موضوع میرا جو ختم ہے، اب آپ سے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں میں